السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جامعہ غوثیہ نوریہ لیاقت چوک سبزہ زار میں ہدایت الناف کا چوتھا سبق پڑھیں گے جی۔ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ عن الماضی والحال والاستقبال۔ یہ جو فا ہے فصیحہ ہے۔ فا فصیحہ وہ ہوتی ہے کہ جزا کلام کے اندر موجود ہے، شرط ہم اس کی محذوف نکالیں گے۔ شرط آپ نے اس کی محذوف نکالنی ہے جی۔ حد و نکرہ اس میں معرفہ ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہو جائے گی۔ حد نکرہ جب اس کی اضافت ہوگی معرفہ کی طرف تو یہ بھی بن گیا معرفہ، ٹھیک ہے جی۔ کلام کے شروع میں معرفہ ہے، اس کے بعد نکرہ معرفہ کو بنائیں گے مبتدا اور نکرہ بنے گا اس کی خبر۔ کلمۃ النکرہ، نکرہ کے بعد آ رہا ہے جملہ تو نکرہ کو بنائیں گے موصوف اور جملہ بنے گا اس کی صفت۔ مانن نکرہ، نکرہ کے بعد جار مجرور آئے یا نکرہ کے بعد ظرف آئے۔ پہلے جار مجرور آ رہا، آگے آ رہا ہے غیر مقترن، آگے ظرف آ رہا ہے تو جار مجرور مانن کی صفت اول بن جائے گا اور غیر مقترن یہ مانن کی صفت ثانی بن جائے گا۔ ایک اور بات ہے کہ یہ جو غیر مقترنین ہے آپ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں مانن سے۔ جب حال بنائیں گے تو سوال تو پیدا ہوگا کہ مانن جو ہے وہ ہے نکرہ، نکرہ کو ذوالحال تو بنا نہیں سکتے، تو اسے غیر مقترنین حال کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اگر نکرہ مجرور ہو تو وہ ذوالحال بن سکتا ہے، تو آپ غیر مقترنین کو مانن سے حال بھی بنا سکتے ہیں۔ بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، عہد نکرہ اس کے بعد معرفہ ترکیب مضاف مضاف الیہ ہے، الازمنۃ موصوف ہے، الثلاثۃ اس کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس کو بنا لیں گے مبدل منہ یا مفسر۔ عن الماضی والحال والاستقبال، اس کا بدل یا تفسیر بن جائے گا۔ آنی فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ مضارع کا، اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل موجود ہے۔ الماضی والحال والاستقبال ان کا آپس میں عطف پڑ جائے گا اور یہ مفعول بھی بن جائے گا آنی فعل کا۔ ترکیب کریں جی آپ، پھر اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں جی مولانا۔ فا فصیحہ حد مضاف الاسم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا۔ کلمۃ موصوف تدل فعل یا ضمیر اس کا فاعل علی فجر، مانن موصوف فی فجر نفس مضاف حاضر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور فی فجر کے مجرور بواسطہ فجر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت اول ہوئی مانن موصوف کی۔ غیر مضاف مقترن صیغہ صفت ہوا ضمیر اس کا فاعل، بار فجر احد مضاف الازمنۃ موصوف الثلاثۃ صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مفسر، عن فعل اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، الماضیہ معطوف علیہ وارف عطف، الحال معطوف وارف عطف، الاستقبال معطوف علیہ اپنے معطوف فین سے مل کر یہ مفعول بہ ہوا عن فعل کے، عن فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر مفسر اپنے مفسر سے مل کر یہ مضاف الیہ احد مضاف کے، احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور بار فجر کے مجرور بواسطہ فجر ظرف لاغ ہوا مقترن صیغہ صفت کے، مقترن صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا غیر مضاف کے، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثابت صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ثانی ہوئی مانن موصوف کے، مانن موصوف صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مجرور و اعلی فجر کے، مجرور بواسطہ فجر ظرف لاغ ہوا تدل فعل کے، تدل فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر جزا، اس کے شرط ہم موصوف نکالیں گے۔ اذا بینا دلیل الحصر، اذا مفعول فی مقدم متضمن بمعنی شرط، بینا فعل بفاعل، دلیل مضاف الحصر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا بینا فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ کافر فجر رجل معطوف علی وارف فعل من معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا، کافر فجر کے مجرور بواسطہ فجر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کا، ثابت صیغہ صفت ہوا ضمیر کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا موصوف ہوا کہ ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ کلمہ معرف کو بھی شامل ہے اور غیروں کو بھی شامل ہے۔ جب پہلی قید لگائی نا تدل علی معنی فی نفسها تو اس کے ذریعے حرف نکل گیا، کیونکہ حرف تو نہیں دلالت کرتا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے۔ جب غیر مقترنین کی قید لائے
تو اس کے ذریعے فعل نکل گیا، اس کے ذریعے فعل نکل گیا، کیونکہ اسم وہ ہے جو کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، اور فعل وہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ فحد الاسم، اسم کی تعریف، کلمتن ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، ملا ہوا نہ ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، یعنی ماضی اور حال اور استقبال کے ساتھ۔ اس کی مثال رجل اور علم۔ آگے بھی بالکل آسان ہے جی، پہلے ترکیب کے قواعد سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد آپ ترکیب فرمائیں، پھر اس کا خلاصہ عرض کریں گے جی۔ آپ کی نظر کے سامنے آ گیا جی علامت ہو، علامت نکرہ، اس کے بعد ہو معرفہ، ترکیب آپس میں کیا ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ والی، اور یہ بن جائے گا مبتدا۔ اس کے بعد آ رہا ہے صحت، یہ ہے نکرہ، اس کے بعد الاخباری معرفہ، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہو جائے گی۔ ان ہو پیچھے چونکہ الاخبار مصدر آ رہا ہے، اگر پیچھے جامد ہو معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ان کی ترکیب آپس میں بنتی ہے ذوالحال حال والی، لیکن چونکہ الاخبار مصدر ہے اس لیے انو اس کے ظرف لغو ہو جائے گا۔ اور یہ جو صحت الاخبار انو ہے، اس کا آگے عطف پڑے گا والاضافۃ پر، وعرفت والاضافۃ بن جائے گا اس کا معطوف، وعرفت دخول مضاف بنے گا، لام التعریفی والجری والتنوینی، یہ جو جر اور تنوین ہے اس کا عطف پڑ جائے گا لام التعریفی پر، اور والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر اور والنداء، ان کا پیچھے عطف پڑے گا صحت الاخبار عنہ پر۔ بالکل آسان ترکیب ہے، جلدی سے ترکیب کریں پھر اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ علامت مضاف، حذف من مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو مبتدا، صحت مضاف، الاخباری مصدر، عن حرف جر ہو مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا اخباری مصدر کے، اخباری مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ ہوا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو معطوف علیہ، اور عطف الاضافۃ معطوف، اور عطف دخول مضاف، لام مضاف، التعریف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا معطوف علیہ، اور عطف الجر معطوف، اور عطف التنوین معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر یہ ہو مضاف الیہ، دخول مضاف کے دخول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو معطوف، اور عطف التثنیۃ معطوف، اور عطف الجمع معطوف، اور عطف النعت معطوف، اور عطف التصغیر معطوف، اور عطف النداء معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ ہو خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ ہو جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف زید قائم مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا خبر، مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف حذف من مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف غلام زید مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا خبر، مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف حذف من مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کاف حرف جر، الرجل مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئے، مبتدا محذوف ہوا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف بزید مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی، مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف حذف من مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ علامت سے اسم کی علامات بیان کر رہے ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ اب اسم کی علامات بیان کی جائیں گی جن سے آپ کو اسم کی پہچان حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے بیان کیا ہے جی صحت الاخبار عنہ، اخبار عنہ سے مراد ہے مخبر عنہ، اخبار عنہ سے کیا مراد ہے؟ مسند الیہ مخبر عنہ، مخبر عنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی خبر دینا صحیح ہو، جس کی خبر دینا صحیح ہو، یہ صرف اسم کا خاصہ ہے کیونکہ خبر صرف اسم کی دی جاتی ہے۔ مسند الیہ کہتے ہیں ذات کو، اور خبر ذات کی دی جائے گی۔ آگے ہے والاضافۃ، اسم کا دوسرا خاصہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم کا دوسرا خاصہ ہے اضافت۔ اضافت کو اسم کا خاصہ کیوں بنایا جی؟ جو اضافت ہوتی ہے یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے۔ کس کا فائدہ دیتی ہے جی؟ تعریف کا فائدہ دیتی ہے۔ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، اس وقت جو اضافت ہے تعریف کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو وہ نکرہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، اس وقت اضافت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ اور اگر صیغہ صفت کی اضافت کی جائے اس کے معمول کی طرف تو اس وقت اضافت تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ جو تعریف ہے، تخصیص ہے اور تخفیف ہے، یہ اسم کا خاصہ ہے، اسی لیے اضافت کو بھی اسم کا خاصہ بنا دیا۔
इसीलिए इजाफत को भी इसम का खासा बना दिया। इसम का खासा बना दिया। यहाँ एक और सवाल पैदा हुआ है कि मुज़ाफ़ होना सिर्फ इसम की निशानी है, मुज़ाफ़ इलैह होना इसम की निशानी नहीं है, क्योंकि जब इसम मुज़ाफ़ होता है उसका मुज़ाफ़ इलैह कई मरतबा फेल भी आ जाता है। ठीक है जी, कई मरतबा आपने पढ़ा है कि जुमला भी मुज़ाफ़ इलैह बन रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो सिर्फ मुज़ाफ़ होता है वो इसम की निशानी है, मुज़ाफ़ इलैह होना इसम की अलामत और निशानी नहीं है। तो इसका जवाब दिया कि जब आप देखें फ़ेल मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, जब आप देखें कि फ़ेल मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है या जुमला मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, तो ये बात दिल की तख्ती पर लिख ले, फ़ेल मुज़ाफ़ इलैह बन नहीं सकता, जुमला भी मुज़ाफ़ इलैह बन नहीं सकता, वो मुफ़रद की तावील में होकर मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। जब मुफ़रद की तावील में मुज़ाफ़ इलैह बनेगा तो इसका मतलब वो इसम है। आगे है जी लाम तारीफ़। तारीफ़ इसम के साथ ख़ास है, फ़ेल और हरम में तारीफ़ व तनकीर का तसव्वुर भी नहीं है। लाम तारीफ़, जब किसी इसम पर लाम तारीफ़ दाखिल होगा तो उस वक़्त वो इसम मारिफा बन जाएगा। ये बात ज़हन नशीन रखें कि फ़ेल और हरम में तारीफ़ व तनकीर का तसव्वुर भी नहीं है, फ़ेल और हरम में तारीफ़ व तनकीर का तसव्वुर भी नहीं है, ये सिर्फ इसम के साथ ख़ास है, इसलिए लाम तारीफ़ को इसम का खासा बना दिया। आगे आगे जर, जर भी इसम का खासा है, क्योंकि हुरूफ़ जारा जो है ये सिर्फ इसम पर दाखिल होते हैं। ये किस पर दाखिल होते हैं? ना ये फ़ेल पर दाखिल होते हैं और ना ये हरफ पर दाखिल होते हैं, इसलिए हरफ जर को भी क्या बना दिया? इसम का खासा बना दिया। आगे है जी तनवीन। तनवीन की 5 किस्में हैं। पहली किस्म है इसकी तनवीन तमक्कुन। तनवीन तमक्कुन वो तनवीन होती है जब किसी पर आ जाए, इस बात पर दलालत करती है कि ये है मोरब। ये क्या है? ज़ैद उनके आखिर में देखो तनवीन आ गई है, तनवीन आ गई। अब ये जो तनवीन है इस बात पर दलालत कर रही है कि ज़ैद क्या है? मोरब है। राजुलुन के आखिर में आ गई तनवीन, अब ये इस बात पर दलालत कर रही है कि राजुलुन क्या है? मोरब है। बकरुन के आखिर में तनवीन आ गई है, तो ये इस बात पर दलालत कर रही है कि बकरुन क्या है? मोरब है। बकरुन क्या है? मोरब है। एक होती है तनवीन तनकीर जो मबनी के नकिरा होने पर दलालत करती है, जो मबनी के, जैसे सहीन ये है, इसमें फेल बमाना अमर हाजिर उस्कुत, बमाना उस्कुत अमर हाजिर के माने में है। और आपको पता है अमर हाजिर है मबनी। अमर हाजिर क्या है जी? जब सहीन अमर हाजिर के माना में है, सहीन किस माना में है? अमर हाजिर के माना में, तो वो क्या हुआ? मबनी। वो मबनी हो। तनवीन तनकीर होती है वो मबनी के नकरा होने पर दलालत करती है। किस पर दलालत करती है जी? नकीरा होने पर दलालत है। मबनी के नकरा। एक होती है तनवीन मुकाबला, वो तनवीन होती है जो जमा मुअन्नस सालिम पर आती है, जमा मुज़क्कर सालिम के नून के मुकाबला में, जो जमा मुअन्नस सालिम पर आती है नून के मुकाबले में। जैसे मुस्लिमातुन, इसके आखिर में जो तनवीन आ रही है ना, जो मुस्लिमूना के आखिर में नून है, उस नून के मुकाबला में जमा मुअन्नस सालिम पर आ रही है। और एक होती है तनवीन इवज़, हीना इज़िन हम पढ़ते अक्सर आता है या यौम इज़िन आता है। ये जो हीना इज़िन असल में है हीना इज़ काना कज़ा। क्या है? हीना इज़ काना कज़ा। अब क्या किया जी? मुज़ाफ़ इलैह जो आखिर में मुज़ाफ़ इलैह था ना, काना कज़ा, उसको कर दिया हज़फ, और हीना इज़िन, इज़िन के आखिर में तनवीन लगा दिया। ये तनवीन इस बात पर दलालत करती है कि इसका मुज़ाफ़ इलैह माज़ूफ़ है। इसका मुज़ाफ़ इलैह क्या है? इसका मुज़ाफ़ इलैह क्या है? माज़ूफ़ है। तनवीन की 5वीं किस्म है तनवीन तरन्नुम। तनवीन तरन्नुम वो होती है जो अशार के आखिर में आती है सुर लगाने के लिए, जो अशार के आखिर में सुर लगाने के लिए आती है। और ये जो तनवीन तरन्नुम है, सिर्फ तनवीन तरन्नुम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ तनवीन तरन्नुम की बात कर रहा हूँ, ये अफ़ाल के आखिर में भी आ जाती है और ये हुरूफ के आखिर में भी आ जाती है। ये इसम के आखिर में तो आती ही है, ये फेल के आखिर में भी आ जाती है और हरफ के आखिर में भी आ जाती है। अच्छा जी, फिर साहिल सवाल करता है, वो कहता है जी जब तनवीन तरन्नुम अफ़ाल के आखिर में भी आ जाती है, हुरूफ के आखिर में भी आ जाती है, तो आपने फिर इसको इसम का खासा किस लिए बनाया? खासा तो वो होता है जो उसी के साथ खास होता है। तो इसका जवाब दिया कि जो तनवीन की 4 किस्में हैं वो सिर्फ इसम के साथ खास हैं। जो तनवीन की 4 किस्में हैं वो सिर्फ इसम के साथ खास हैं, फ़ेल और हरफ का उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है। और कायदा यह है लिल अक्सर हुक्मुल कुल के
جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس پر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. جو چیز کیا ہوتی ہے؟ چونکہ تنوین کی 4 قسمیں اسم کے ساتھ خاص تھی، اس لیے تنوین کو اسم کا خاصہ بنا دیا. اس لیے کیا کیا جی؟ تنوین کو اسم کا خاصہ بنا دیا. تثنیہ اور جمع یہ ہیں جی اسم کا خاصہ. تو پھر سوال ہوا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تثنیہ اور جمع اسم کا خاصہ ہے؟ تثنیہ اور جمع تو فعل کا بھی خاصہ ہے. پڑھیے دارابا، پڑھیے دارابو، پڑھیے یدریبانی، پڑھیے یدریبونا. تو یہ تو بات ٹھیک ہی نہیں، اس کو تو اسم کی علامت بنانا ٹھیک ہی نہیں ہے. تثنیہ فعل کا بھی خاصہ ہے. تو جب فعل کے اندر بھی تثنیہ پایا جاتا ہے، جب فعل کے اندر بھی جمع پایا جاتا ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تثنیہ اور جمع جو ہے اسم کا خاصہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ فعل تثنیہ نہیں ہوتا، فعل جمع نہیں ہوتا. فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ تثنیہ ہوتا ہے، فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے. کہا جی جو صفت ہے وہ بھی اسم کا خاصہ ہوتی ہے. صفت کو خاصہ بنانا درست نہیں ہے. جب بھی نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے تو اس وقت فعل صفت نہیں بنتا. جب فعل صفت بنتا ہے تو آپ نے اس کو اسم کا خاصہ کیسے بنا دیا ہے؟ کیونکہ خاصہ تو وہ ہوتا ہے جو صرف اس کے اندر پایا جاتا ہے، دوسرے کے اندر نہیں پایا جاتا، اور یہ فعل کے اندر بھی پایا جا رہا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ جو فعل ہے، جب فعل بن رہا ہو نا صفت، تو وہ فعل بھی مفرد کی تعویل میں ہو کر صفت بنے گا. آگے جی تصغیر. تصغیر بھی اسم کا خاصہ ہے. تصغیر بھی اسم کا خاصہ ہے، کیونکہ مصغر ہونا، کسی چیز کا حقارت پر دلالت کرنا، یہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہے. فعل اور حرف حقارت کو قبول نہیں کرتے، فعل اور حرف حقارت کو قبول نہیں کرتے. ندا بھی اسم کا خاصہ ہے، اس لیے کہ حروف ندا صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر بھی داخل نہیں ہوتے اور حرف پر داخل نہیں ہوتے. چونکہ حروف ندا داخلی اسم پر ہوتے ہیں، اس لیے ندا کو بھی اسم کا خاصہ بنا دیا. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَّاصُ الْإِسْمِ. یہاں پر جو فا ہے نا، یہ فا فصیحہ ہے، اس کی جزا یہاں پر موجود ہے. شرطہ معذوف نکالیں گے. اذا علمت ان هذه علامات الاسم. علامت وہ ہوتی ہے جو اس میں پائی جائے، اس سے جدا نہ ہو. بعض اسموں پر تنوین اور لام تعریف داخل نہیں ہوتے، جیسے اسماء اشارہ اور ضمیریں، لہذا ان کو اسم کا خاصہ بنانا درست نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ علامت سے مراد ہوتا ہے خاصہ. خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہ پایا جائے. خاصہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے خاصہ شاملہ جو اس کے سارے افراد میں پایا جائے، ایک ہوتا ہے خاصہ غیر شاملہ جو اس کے سارے افراد میں نہ پایا جائے بلکہ بعض میں پایا جائے. اور جو علامات ہیں یہ خاصہ غیر شامل ہیں، یعنی بعض اسموں میں کوئی خاصہ، بعض میں کوئی خاصہ. لیکن یہ ان کا کوئی خاصہ نہ فعل میں پایا جائے گا، ان کا کوئی خاصہ نہ حرف میں پایا جائے گا. اگرچہ بعض خاصے بعض اسموں میں پائے جائیں گے، بعض خاصے بعض اسموں میں پائے جائیں گے، لیکن اس کے جو خاصے اوپر بیان کیے ہیں یہ صرف اسموں میں پائے جائیں گے. ان میں سے کوئی خاصہ نہ کسی فعل میں پایا جائے گا نہ کسی حرف میں پایا جائے گا. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ. باقی جتنے اسم کے خاصے بیان کیے ان کے اندر وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پر تھوڑی وضاحت کی ضرورت تھی، تو اس لیے مصنف نے واضح کر دیا. اوپر بیان کیا تھا نا کہ اسم کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو مخبر عنہ، اس سے خبر دینا صحیح ہو، تو اس کی وضاحت کر دی. اس سے یہ خدشہ ہوا کہ اسم صرف مبتدا بن سکتا ہے، فاعل نہیں بن سکتا، مفعول نہیں بن سکتا. تو یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ اخبار عنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو. وہ کیا ہو؟ بولو، وہ محکوم علیہ ہو. وہ جب محکوم علیہ کہہ دیا، اب اس کو فاعل بنانا بھی درست ہے، اس کو مفعول بنانا بھی درست ہے، اور اس کو مبتدا بنانا بھی درست ہے. وَيُسَمَّى اسما لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ سے مصنف علیہ رحمہ جو بصریوں اور کوفیوں کا آپس میں اختلاف ہے اس کو واضح کر رہے ہیں. جو بصری ہے وہ کہتے ہیں کہ اسم اصل میں تا سمون، واو کو حذف کیا، اس کے عوض شروع کے اندر حمزہ لائے اور تخفیف اور سین کو تخفیفاً ساکن کر دیا تو اسم بن گیا. سمون کا معنی ہے بلند ہونا، کیونکہ یہ اپنی دونوں قسموں سے بلند ہے. یہ جو اسم ہے یہ مسند الیہ بھی بنتا ہے، یہ مسند بھی بنتا ہے. فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی دونوں قسموں فعل اور حرف سے بلند ہے،
اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں کیونکہ یہ مسند الیہ بھی بنتا ہے، مسند بھی بنتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے۔ جو بصری ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی اصل ہے سمون، اور سمون کا معنی ہے بلند ہونا، کیونکہ یہ اپنی باقی دونوں قسموں سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ کوفی کہتے ہیں جو اسم ہے یہ وسمن سے مشتق ہے۔ واو مقصور کلمہ کے شروع میں آ گئی، واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو بن گیا اسمن، اور وسمن کا معنی ہے علامت، کیونکہ اسم اپنے مدلول اور مسمى پر علامت ہے، کیونکہ اسم اپنے مدلول اور مسمى پر علامت ہے، اس لیے اسے اسم کہتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے جو بصریوں کی دلیل ہے اس کو راجح قرار دیا، وہ فرماتے ہیں بصریوں کی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہے۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فعل سے بھی بلند ہوتا ہے، وہ حرف سے بھی بلند ہوتا ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مسمى اور مدلول پر علامت ہے، کہتے ہیں اس طرح تو پھر فعل کو بھی اسم کہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اپنے مدلول اور مسمى پر علامت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں جو کوفی ہے ان کی دلیل کمزور ہے، اور جو بصری ہے ان کی دلیل مضبوط ہے۔ فا فصیحیہ ان حرف مشبہ بالفعل کل مضاف هذه مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اسم ہوا ان حرف مشبہ بالفعل کا۔ خواص و مضاف الاسم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا اس کی شرط معذوف نکالیں گے۔ اذا علمت ان هذه علامات الاسم، اذا مفعول فی مقدم متضمن بمعنی شرط، علمت فعل بفاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، هذه اس کا اسم، علامات مضاف الاسم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد ہو کر مفعول بہ ہوا علمت فعل کے، علمت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ واو استنافیہ معنی مضاف الاخبار مصدر عن حرف جر ہو مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو و اخبار مصدر کی، اخبار مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر مضاف الیہ ہوا، معنی مضاف کی، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ان مصدر یکون فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، محکوماً صیغہ صفت علیہ اس کا نائب الفاعل، صیغہ صفت اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوا یکون فعل ناقص کی، لام حرف جر کون مصدر مضاف ہی ضمیر اس کا اسم، ہی مضاف الیہ اس کا اسم، فاعلا معطوف علیہ اور فعلا مفعولا معطوف اور فعلا مبتدا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر یہ خبر ہوا کونی مصدر کی، کونی مصدر اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مجرور ہوا علامہ حرف جر کی، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ بتاویلی مصدر ہو کر یہ خبر ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو اسنافیہ یسمى فعل مجهول ہوا اس کا نائب الفاعل، اسما موصوف، لام حرف جر سموی مصدر مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، علی حرف جر قسیم مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا، سموی مصدر کے، سموی مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر معطوف علیہ، لا حرف عطف، لام حرف جر کون مصدر مضاف، ہی ضمیر اس کا اسم، واسما موصوف علی حرف جر، المعنی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتا صیغہ صفت کے، ثابتا صیغہ صفت ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی کون مصدر کی، کون مصدر اپنے اسم اور خبر سے مل کر مجرور و علامہ رفع کے، مجرور بواسطہ حرف جر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتا صیغہ صفت کے، ثابتا صیغہ صفت ہوا اس کا فاعل، ثابتا صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول به ثانی ہوا، یسمى فعل مجهول کے، یسمى فعل اپنے نائب الفاعل مفعول به ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فحد الاسم، اسم کی تعریف، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسا معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، غیر مقترن، تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی ماضی اور حال اور مستقبل، اس کی مثال رجل اور علم، اور اس کی علامات صحت الاخبار عنہ، اس سے خبر دینا صحیح ہو، اس کی مثال زید قائم، اور اضافت اس کی مثال غلام و زید، داخل ہونا لام تعریف کا اس کی مثال الرجل، اور جر اور تنوین کا داخل ہونا اس کی مثال بزید، اور تثنیہ اور جمع
اور صفت اور تصغیر اور ندا یہ تمام اسم کے خواص ہیں۔ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے وہ محکوم علیہ ہو، لکون فاعلا تاکہ وہ فاعل یا مفعول یا مبتدا ہو، ویسمى اسما اور نام رکھا جاتا ہے اسم لسموی علی قسیمہ کہ وہ اپنی دونوں قسموں پر بلند ہے، نہ اس وجہ سے کہ وسمن علی المعنی کہ وہ اپنے معنی پر علامت ہے۔ سمجھ آئیے جی؟ یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔